جو تمہیں رلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہنسنے نہیں دے گا۔ میری مظلوم بہنوں، میری ٹوٹی ہوئی، میری صبر کرنے والی بہنوں، آج میں ان بہنوں سے بات کر رہی ہوں جن کی راتیں رو رو کر گزرتی ہیں، جن کا دل لوگوں کے طعنوں نے چھلنی کر دیا ہے، جن کا حق مارا گیا، جن پر بہتان لگا کر تنہا چھوڑ دیا گیا، اور وہ پوچھتی ہیں کہ یا اللہ میرا بدلہ کون لے گا؟ میں تو کمزور ہوں، میری تو کوئی سنتا نہیں۔ تو میری بہنوں، بس خاموش ہو جا، کیونکہ کچھ لوگوں کا کیس اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہاں نہ وکیل چاہیے، نہ ثبوت، نہ عدالت، وہاں صرف ایک سچے دل سے یا تکلیف سے نکلی ہوئی آہ چاہیے۔ آج میں آپ کو ان لوگوں کی 3 بڑی نشانیاں بتاؤں گی جن کا بدلہ میرا رب خود لیتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سنتے ہیں پہلی نشانی۔ جس نے یتیم، بیوہ یا کمزور کا دل دکھایا۔ میری پیاری بہنوں، قرآن کھول کر دیکھو، اللہ نے یتیم کے مال پر ہاتھ ڈالنے والے کے لیے کیا فرمایا ہے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ جو شخص کسی بے سہارا کا حق مارتا ہے، کسی بیوہ کی زمین دبا لیتا ہے، کسی یتیم کا نوالہ چھین لیتا ہے، کسی مجبور عورت کو طعنے دے کر رلاتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کمزور کی آہ اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے بس اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب بچے کو دریا میں ڈالا تو کیا کیا؟ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں اسے پالا۔ یاد رکھو بہن، جو تمہیں رلاتا ہے اللہ اسے ہنسنے نہیں دے گا۔ اور دوسری نشانی، جس نے بہتان باندھا، عزت پر حملہ کیا۔ دوسری نشانی بہت خطرناک ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں آیات اتار کر ان کی صفائی دی۔ سورہ نور کی آیات قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یہ وہ جرم ہے جس کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ بہتان باندھنے والا خود اسی دلدل میں پھنستا ہے، اس کے اپنے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ تو اگر کسی نے آپ کی عزت پر بات کی ہے، آپ خاموش رہیں، آپ کی صفائی اللہ دے گا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے خواب کے ذریعے انہیں عزت دی۔ تمہارا وقت بھی آئے گا، بس تم سچی رہو۔ تیسری نشانی، جس نے وعدہ کر کے توڑا، امانت میں خیانت کی۔ تیسری نشانی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو شخص آپ سے نکاح کا وعدہ کر کے مکر گیا، جو امانت لے کر غائب ہو گیا، جو رشتہ توڑ کر چلا گیا اور آپ کی زندگی برباد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ تو میری بہنہ، جس نے آپ کی جوانی، آپ کے جذبات، آپ کے وقت کی امانت میں خیانت کی ہے، آپ کا حساب اللہ خود لے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آج بہت خوش ہو، اس کے پاس گاڑی، بنگلہ،
گاڑی بنگلہ نیا رشتہ، لیکن یاد رکھو مکافات عمل بڑی بے رحم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ کنویں میں پھینک دیا۔ سالوں بعد وہی بھائی روٹی کے لیے حضرت یوسف کے در پر کھڑے تھے۔ آپ کا یوسف والا وقت بھی آئے گا، آپ نے بس تقویٰ نہیں چھوڑنا۔ تو میری بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ نمبر 1، بد دعا نہ دیں۔ بد دعا دینے سے آپ کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں، یا اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، تو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ نمبر 2، معاف کر دیں۔ معاف کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑی ہو جائیں گی۔ اور معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ تعلق رکھیں، بس دل صاف کر لیں۔ نمبر 3، خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ تہجد میں اٹھیں، سجدے میں روئیں، کیونکہ سجدے والی آہ جو ہے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ چلیں اب سب مل کر دعا کرتے ہیں، دل سے آمین کہیں۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین۔ یا اللہ، ہم تیری وہ کمزور بندیاں ہیں جن کا دنیا میں کوئی نہیں۔ یا اللہ، جنہوں نے ہمارا دل دکھایا، ہمارا حق مارا، ہم پر بہتان لگایا، یا اللہ ہم ان کا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو ان سے ہمارا بدلہ لے لے۔ یا اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ان کی سونی گودیں بھر دے، ان کے رزق میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں حضرت فاطمہ جیسا صبر، حضرت زینب جیسا حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنہ، اگر آج میری اس بات سے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک لائک کسی اور ٹوٹی ہوئی بہن تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ اور عورت اور زندگی کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم یہاں ہر 2 دن بعد تیسرے دن دل کی بات کریں گے قرآن و سیرت کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ میں حسبی اللہ لکھ دیں، جس کا مطلب ہے مجھے اللہ کافی ہے۔ کمنٹ میں حسبی اللہ لکھ دیں، جس کا مطلب ہے مجھے اللہ کافی ہے۔ اللہ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔